ایک حدیث میں فرمایا فَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنكُمْ فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ مِن بَعْدِي عَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میرے بعد ایک زمانہ آئے گا جس میں بہت سارے اختلافات ہوں گے، کیا کرنا اس اختلاف میں؟ اس وقت تمہیں کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي، اس وقت میری سنت کو لازم پکڑو، دیکھو کہ میری سنت کیا ہے، میرا عمل کیا ہے، میرا قول کیا ہے، کیونکہ نبی کی سنت اسوہ حسنہ ہے ساتھیو، نبی کی پوری زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ، صحابہ کرام کی سنت۔ اب تلاش کیجئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں صرف 15ویں شعبان کی رات میں عبادت کیا کرتے تھے یا پورے سال عبادت کیا کرتے تھے؟ آپ تلاش کیجئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف 15ویں رمضان کو روزہ رکھتے تھے، شعبان کو روزہ رکھتے تھے یا پورے مہینے کا روزہ رکھتے تھے؟ آپ کو یہی ملے گا ساتھیوں۔ پوچھئے ان علماء، پوچھئے ان مولوی حضرات کہ اللہ کے نبی کا عمل کیا تھا اس مہینے میں، سوائے اس کے اور کوئی جواب نہیں ہو سکتا کہ اللہ کے نبی اس پورے مہینے میں عبادت کا اہتمام کرتے تھے اور روزہ رکھتے تھے، یا مہینے کے اکثر دنوں میں روزہ رکھتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر آپ کے دل میں واقعی محبت رسول ہے، اطاعت کا جذبہ ہے، خیر اور بھلائی پانے کا جذبہ ہے، تو نبی کی سنت کی اتباع کیجیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا وَسُنَّةُ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ مِن بَعْدِي، میرے بعد سنت صحابہ کو دیکھنا، خلفاء راشدین کی سنت کو دیکھنا، وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، اور یاد رکھو دین کے اندر کوئی بھی نئی چیز پیدا مت کرو، کیونکہ ہر نئی چیز جو دین کے نام پر اختیار کی جائے، وہ نماز کی شکل میں ہو، چاہے وہ روزے کی شکل میں ہو، چاہے وہ قرآن کی تلاوت کی شکل میں ہو، قبرستان کی زیارت کی شکل میں ہو، کسی بھی اعتبار سے ہو، چونکہ اس رات میں ساتھیوں عبادت کا اہتمام کیا جاتا ہے، مسجدوں میں جمع ہوتے ہیں لوگ، نفلی نمازیں پڑھتے ہیں، قبرستان جاتے ہیں، اچھے قسم کے کھانے پکتے ہیں، اور گھر کے ایک کونے کو مخصوص کر دیا جاتا ہے، وہاں پر اچھا کھانا رکھا جاتا ہے، اور یہ اعتقاد رکھا جاتا ہے کہ ہمارے جو مردہ لوگ ہیں جو انتقال کر چکے ہیں ان کی روحیں لوٹ کر آئیں گی اور وہ کھانا کھائیں گی۔ اس طرح کے عقیدے ساتھیوں ہمارے سماج میں جو شریعت کے خلاف ہے، نبی کی سنت کو اپنائیے۔